بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں بتا چکے ہیں کہ اردو اور انگریزی کی طرح عربی زبان میں بھی اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں، غیر معین اسم یعنی انڈیفینٹ ناؤن اور معین اسم یعنی ڈیفینٹ ناؤن۔ انگریزی میں غیر معین اسم کے لیے آ یا پھر این کا استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں غیر معین اسم کے لیے ایک یا پھر کوئی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عربی میں غیر معین اسم کے لیے تنوین استعمال کی جاتی ہے۔ تنوین کا مطلب ہے دو ضمہ یا پیش، دو فتح یا زبر یا دو کسرہ یا دو زیر۔ جہاں بھی آپ تنوین دیکھیں یعنی دو زبر، دو پیش یا دو زیر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر معین اسم یعنی انڈیفینٹ ناؤن ہے۔ کتابن، یہاں آپ دیکھیں کتابن یعنی بے کے اوپر دو پیش یعنی تنوین ہے۔ یہ ظاہر یہ کرتی ہے کہ یہ اسم غیر معین انڈیفینٹ ناؤن ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا ایک کتاب، اور انگلش میں a book۔ آ اور ایک یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اسم انڈیفینٹ ناؤن ہے، یعنی کوئی بھی کتاب یا کسی بھی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ قلمن، ایک قلم یا پین، یعنی کسی مخصوص قلم یا پین کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کسی بھی قلم کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ بیتن، ایک گھر، a house۔ اس مرحلے پہ یہ نقطہ ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض اشخاص یعنی انسانوں کے نام بھی تنوین پر ختم ہوتے ہیں، جیسے محمدن، خالدن وغیرہ۔ اب یہ شخص کے نام جو تنوین پہ ختم ہوتے ہیں، اب یہ تنوین پہ ختم ہونے کے باوجود یہ اسم معین ہے، ڈیفینٹ ناؤن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہے۔ پراپر ناؤن ہمیشہ ڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے، اور تنوین ہونے کے باوجود یہ اس معین اسم ڈیفینٹ ناؤن اور اسم معرفہ پراپر ناؤن ہوگا۔